آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے. قریب آئے اور کہا ہے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا. اے عاشقان رسول ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو. جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا، کفن تو صاف ستھرا پہنائیں گے، مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان کل تو آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا. آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان سنا ہے علماء سے بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے، بعض پر تنگی کرتی ہے. آپ بتائیے آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی کی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے. تو آپ کے کفن کو آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی. اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے. اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے. اے پیارے اسلامی بھائیوں بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے مگر یہ قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے. آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے، پنکھا چلنے کے لیے یو پی ایس ہونا چاہیے. گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، نرم تکیہ نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، چھپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، جس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہو. ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں. اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا. یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر. امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں. مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا، دکھتی ساری ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے. کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، کوئی تو قبر میں جلوہ مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے. کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے. مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں. میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا،
عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے, کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے, اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے. اشجع الاقرا, حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا. اللہ جس سے ناراض ہو, اشجع الاقرا, اندھا سانپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دھس جائے گا. یہ عذاب بھی احادیث میں ہی بیان ہوئے, مگر قبرستان جا کر پتہ نہیں چلتا, مگر ان قبروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ذرا سوچئے, جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا, رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یہ نیند میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل آزاری اس کا سبب بننے والا تھا, جو روزہ رمضان کا فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا, زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں بخل کرتا, حرام روزی کمانے والا تھا, سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا, لوگوں کے قرضے دبا دینے والا تھا, شراب پینے والا تھا, جوا کھیلنے والا تھا, شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والا تھا, مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا, مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا, تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا, چوری کرنے والا تھا, ڈاکہ ڈالنے والا تھا, امانت میں خیانت کرنے والا تھا, زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا, بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا, اقتدار کے نشے میں ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا. وہ سوچے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا, وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا, عذاب قبر سے وہ کیسے چھٹکارا پا سکے گا. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے, شام آ گئی سر پر, کہاں سویا ہے مسافر, ہائے کتنا لا ابالی ہے, اندھیرا گھر اکیلی جان, اندھیرا گھر اکیلی جان, دم گھٹتا دل اکتاتا, خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساتھ آنے والی ہے, خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساتھ آنے والی ہے. زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں, مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے. نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر, تیری منزل ہوئی کھوٹی, ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار, موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا, پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا. موت آئی, پہلوان بھی چل دیے, کدھر گئے جن کے کرو فر تھے, کدھر گئے جن کے باڈی گارڈ تھے, کدھر گئے جن کی آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے, جو کہتے تھے مجھ سے آنکھیں نہ ملایا کرو, میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا, میں چوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں, میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا, تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جن کے پیر زمین پہ نہیں رہتے تھے وہ آج کدھر گئے. موت آئی, پہلوان بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا, زور تیرا خاک میں مل جائے گا. تیری طاقت, تیرا فن, عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا, سرمایہ تیرا. بندہ کہتا ہے پیسے ہونے چاہیے, زندگی پرسکون گزرے گی, اتنے پیسہ جمع کر لوں پھر سکون سے جیوں گا. مگر جب قبر میں جائیں گے نا تو کوئی تجوری نہیں ہوگی, کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگا, یہ سارا سرمایہ ادھر ہی رہ جائے گا. اور اگر اللہ ناراض ہوا تو میں اکیلا قبر میں کیا کروں گا,
سوچو، تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا. اے عہدوں کے پیچھے بھاگنے والوں، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، ایسی فائل آگے بڑھاؤں کہ چیئرمین بن جاؤں، کسی سوسائٹی کا صدر بن جاؤں، کسی طرح کوئی سیٹ مل جائے، کتنے دن اس کرسی کے مزے کرو گے؟ تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار. سنو، قبر روز کیا پکار رہی ہے؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار. مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ، میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا. آج بندہ کہتا ہے میں اکیلا کہیں نہیں جاتا، سب جگہ دوست چاہیے، گھومنے پھرنے کے لیے دوست چاہیے.